انتہائی قابل احترام کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی، سینئر ڈیپٹی کنوینر نسرین جلیل باجی اگر وہ موجود ہیں، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین، تنظیم ایم کیو ایم پاکستان کے تمام علاقائی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھیوں، تحریکی کارکنوں، نظریاتی بیٹوں اور 8 فروری 2024 انتخابات نہیں ریفرینڈم میں منتخب ہونے والے میرے منتخب قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین، میڈیا کے دوستوں، میڈیا کے بھائیوں، اس پنڈال میں جنا گراؤنڈ میں موجود میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، السلام علیکم۔ جنا کے پاسبانوں، جنا کے پاسبانوں، جنا کے پاکستان کے محافظوں، تمہاری عالی شان جنا گراؤنڈ میں واپسی تمہیں مبارک، مبارک، مبارک۔ کتنے سنگ میل ہیں جو ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم نے 1 سال کے عرصے میں طے کیے۔ جس چیز کی کمی تھی وہ یکجہتی اور اتحاد، اور آج یکجہتی بھی رنگ لائی ہے اور وہ اتحاد بھی الحمدللہ جو سما باندھ رہا ہے۔ آج 8 سال کے بعد جنا گراؤنڈ میں متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم کی واپسی ہوئی ہے۔ آج 8 سال کے بعد یہاں پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آبادی بازیاب کرائی۔ مردم شماری میں اس مرتبہ 75 لاکھ، اللہ نے چاہا اگلی مردم شماری میں جو باقی 1.5 کروڑ بچے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اگلی مردم شماری میں بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ملی الحمدللہ۔ پہلی مرتبہ کراچی کو کچھ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ کراچی دیتا تھا، کراچی سے لیا جاتا تھا۔ پہلی بار کراچی کو کچھ ملنا شروع ہوا۔ 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر اس کے بعد ایک عوامی گورنر ایم کیو ایم پاکستان نے دیا، اور 7 فروری کو ایک تعلیمی درس گاہ۔ ارے ہمارے آباء و اجداد یہ تحریک آزادی کا سفر بھی ایک تعلیمی درسگاہ سے شروع ہوا تھا، جامعہ علی گڑھ سے شروع ہوا تھا۔ یہ جامعہ علی گڑھ کے وارث ہی گورنر ہاؤس میں ایک جامعہ کراچی اور آئی ٹی کی ایک بہترین جامعہ بنا سکتے ہیں۔ 50,000 طلبہ اور طالبات، 10 لاکھ روپے کا کورس فری ایڈوانس آئی ٹی کا جب 1 سال میں کریں گے تو انشاءاللہ 10
لاکھ کی نوکریاں ان کی منتظر ہوگی۔ پھر اس کے بعد حلقہ بندیوں کا چیلنج قبول کیا، حلقے بہتر کرائے، اور 8 فروری کو حق پرست ووٹرز، ایم کیو ایم کے ووٹرز، اور آج اس گراؤنڈ میں جمع ہونے والے میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ شاید 8 سال پہلے بھی اگر اس طرح کا کوئی اجتماع ہوتا تھا تو اس سے یہ بڑا اجتماع ہے، اس سے یہاں زیادہ لوگ ہیں، اس لیے کہ اس مرتبہ اس جدوجہد میں مڈل کلاس، ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا، کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والا، جو آج دیوار سے لگا ہوا ہے، فوڈ پانڈا اور بائکیا میں نوکری کر رہا ہے، آج وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس پنڈال میں، اس گراؤنڈ میں الحمدللہ میرے پختون بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بنگالی بھائی بھی اب ایم کیو ایم کی جدوجہد میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تمام کراچی میں خاص طور پر پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے جو یہاں بستے ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جنہوں نے کراچی کو اون کیا، اور ہمارا نعرہ بھی آج یہی ہے جب ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، اللہ کے آگے سرو سجود ہیں، شکرانے ادا کر رہے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اس قابل کیا، یہ موقع دیا کہ ہم ایم کیو ایم کی، پاکستان بنانے والوں کی اور ان کی سب سے بڑی آبادی والے شہر کی عظمت کو بحال کرے، ایک ایک شہری کی عزت نفس کو بحال کرے، ایک ایک شہری کو، کراچی کو بھی، کراچی کے شہریوں کو بھی، اور انشاءاللہ پاکستان کے 25 کروڑ مظلوم، محروم عوام کو ہر طرح کی غلامی اور ہر طرح کی محتاجی سے نجات دلائیں۔ یہ آج کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہاں فنکار ہیں، ظاہر ہے میرے بعد مصطفیٰ کمال بھائی اور خالد مقبول بھائی آپ سے بات کریں گے۔ یہ ایک آزمائش تو مکمل ہوئی، آج جو میرے پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی میرے بھائی جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی کی 15 کراچی کی اور 2 قومی اسمبلی کی حیدرآباد کی سیٹیں دلائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اب اصل پاکستان بنے گا کراچی میں، اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس پاکستان کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، کس پاکستان کے لیے ہم نے ٹرینیں کٹوائی، قافلے لٹوائے، میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت قربان ہوئی، ہم بتائیں گے۔ اور جو ہمیں مردہ سمجھ رہے تھے، آج ان کے لیے بھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، آج انہیں یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، انہیں یہ ان کی اوقات بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 6 ساتھیوں کو اس الیکشن میں شہید کیا، ہم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں، تشدد کا جواب صبر سے، تحمل سے اور برداشت سے دیا، اور تمہاری اپنی پالیسی کے مطابق، تمہاری اپنی پالیسی تھی نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو ہم نے بھی کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ہم نے پھر تمہارے بلٹ کا جواب، تمہاری بلٹ کی طاقت کا جواب بیلٹ کی طاقت سے دیا، اور بیلٹ بول پڑا کراچی، بول پڑا کراچی، جا گیا کراچی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ آج
اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزمائش مکمل ہوئی. کامیابی حاصل کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن کسی کامیابی کو برقرار رکھنا بہت محال اور بہت مشکل ہے. مجھے امید ہے کہ جس طرح تحریکی ساتھیوں نے، کارکنوں نے، ذمہ داروں نے الیکشن میں دل و جان سے محنت کی، ووٹرز کو نکالا، بیلٹ پیپر تک ووٹ کو پہنچایا اور اپنی ہماری ہم سب کی تنظیم اور تحریک کی، کراچی کی پاکستان بنانے والوں کے تار کو بلند کیا. مجھے امید ہے اب بڑی آزمائش شروع ہو رہی ہے، اب سمجھ کے چلنا ہے. جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھی ہیں، جگہ جگہ کانٹے ہیں. آپ کے مخالف اتنی آسانی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. آپ نے ایک گیند سے بلدیہ کے برسر اقتدار جماعت کو بھی اڑا دیا، اور جو اپوزیشن کی جماعت تھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بال پر آپ نے دونوں کو ناک آؤٹ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ بلدیہ کی ایوان کے وارث بھی وہی ہے، اس کے اونر بھی وہی ہے جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. اب بڑی بات یہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، ہمیں استقامت، ہمت اور حوصلہ دے کہ آئندہ 5 سال ہم اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھ سکیں. یہ بڑا امتحان ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں، یہ بڑی آزمائش ہے. ہم لوگوں کی زندگی کو آسان بنا سکیں، ہم انہیں موقع دیں آگے بڑھنے کا، تعلیم اور صحت میں بنیادی اصلاحات کریں، ایک ٹرین کا نظام چلائیں، کیف اور پانی کراچی میں لائیں، سرمایہ کاری کا انقلاب برپا کریں، لوگوں کو روزگار ملے، چھپانے کے لیے چھتر چھایا ملے، اور لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں. وہ خود اپنی منزل تراشیں، وہ خود آگے بڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، میرٹ کا سسٹم لائیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام MQM پاکستان کریں گے. اللہ ہمیں اس قابل کرے، اس نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے بھی وہ ہماری رہنمائی کرے، ہم بہترین فیصلے کریں، سمجھ بوجھ کا استعمال کریں، مشاورت کریں. جو برادریاں شامل ہوئی جن میں مسیحی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے صرف مخالفین کو یہ کہنا ہے جو بلدیہ پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، 2 پارٹیاں جو ہمارا مینڈیٹ چھین کر کراچی کو کالونی بنا کر مصنوعی اکثریت پر بیٹھی ہوئی ہے، مجھے صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. میٹرک ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں، ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ہمارے بچوں کا، ان کی تعلیم کا، ان کی میرٹ کا قتل ہوا ہے، ان کے مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے. رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے، ہم نے اس پر مذمت بھی کی ہے، احتجاج بھی کیا ہے. لیکن بیٹا جس طرح تمہیں کراچی سے فارغ کیا، تمہاری باقیات کو انشاءاللہ بہت جلد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ سے بھی تمہاری باقیات کو فارغ کریں گے، اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گے. میں نے کہا تھا MQM دلہن بن کر واپس آ گئی ہے کراچی میں.
21 जनवरी को निकाह था, 8 फरवरी को वलीमा था और आज चौथी की रस्म है। फनकार भी आए हुए हैं, आज चौथी की रस्म है, फनकार भी आए हुए हैं और एक शोर बरपा है। मायूसी बहुत पीछे रह गई है, उम्मीद का सफर शुरू हो गया, तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो गया, पाकिस्तान की बका और सलामती का सफर शुरू हो गया। जिना ग्राउंड ने इसका ऐड किया है, इसका पास करेंगे। लोगों की मोहब्बत, उनका वोट, उनकी दुआएं उसका पास करेंगे, उसका हक अदा करेंगे, उनके मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। आखिरी शेर, अब ये शेर थोड़ा चेंज हुआ है कि कुछ देर की खामोशी है, अब है नहीं। अब कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, लो शेर आ गया, लो शेर आ गया। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया, कराची वालों का दौर आ गया। पाकिस्तान MQM जिना ग्राउंड। बहुत शुक्रिया।